الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کا باپ اس سے بھی بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے فرعون کا لقب دیا تھا۔ اس دشمن اسلام کا نام عکرمہ بن ابی جہل تھا۔ مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ مکہ میں اسلام کے بڑے بڑے باغی اور سرکش لوگ موجود تھے۔ حکم نبوی جاری ہوتا ہے، 9 افراد ایسے ہیں کہ ان کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے، خواہ غلاف کعبہ کی اوٹ میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان کے جرم بڑے بھیانک تھے۔ ان 9 بڑے مجرموں میں عکرمہ بن ابی جہل سر فہرست تھا۔ عکرمہ کو فیصلے کا علم ہوا تو ڈر کے مارے یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر چکی تھی۔ عورت کی خاوند سے وفا کا اندازہ اس امر سے فرمائیں کہ وہ جاننے کے باوجود کہ عکرمہ کے قتل کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکرمہ کی امان کا پروانہ جاری فرما دیں اور اجازت دے دیں کہ میں ان کو واپس لے آؤں۔ رحیم و شفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان کا پروانہ جاری کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جاؤ اپنے خاوند کو تلاش کر کے لے آؤ۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کی تلاش میں نکلیں۔ ادھر عکرمہ نے مکہ سے طائف کا رخ کیا، جہاں بھی قرار نہ ملا تو تہامہ کے پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ ابہا کے علاقے سے آگے نکلا تو سامنے سمندر تھا، کشتی میں سوار ہوا۔ مسافروں سے بھری کشتی سمندر میں چل رہی تھی، اس کا رخ حبشہ کی طرف تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈولنے لگی۔ عکرمہ نے لات و عزیٰ کو پکارا۔ ملاحوں نے کہا، ایسی مشکل گھڑی میں جب سمندر میں طوفان آ جائے تو لات و عزیٰ نہیں بلکہ ان کا رب یعنی واحد لا شریک مدد کرتا ہے۔ اگر پکارنا ہے اور مدد طلب کرنی ہے تو صرف اکیلے رب سے مدد مانگو۔ عکرمہ نے ملاحوں کی بات سنی تو سناٹے میں آ گیا۔ اچانک اس کے دل و دماغ میں آیا کہ مشکل اوقات میں سمندر کی موجوں سے نجات اگر اکیلا رب دیتا ہے تو جو ذات سمندر کی موجوں سے نجات دیتی ہے وہی ذات خشکی میں بھی ہماری نجات دہندہ ہے۔ عکرمہ نے کہا، اے اللہ، میں دل کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لوں گا اور وہ یقیناً میرے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اتنی سی بات نے ان کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ اتار دیا تھا۔ اب اس کی کشتی ساحل کی طرف واپس ہو رہی تھی اور جب وہ ساحل پر اترا تو اس کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو اس سے مخاطب ہوئی، عکرمہ، تم کسی شخص سے بھاگ رہے ہو؟ سنو، تم ایسے آدمی کے پاس سے بھاگ کر آ رہے ہو کہ اس جیسا ملنسار اس روئے زمین پر کوئی نہیں، وہ تو بھلائی کا خیر خواہی کا پتلا ہے۔ میں نے اس سے تمہارے لیے امان طلب کی تو فوراً مل گئی۔ کشتی والے واقعہ نے عکرمہ کا دل پہلے ہی عقیدہ توحید کی طرف موڑ دیا تھا۔ امان کی اطلاع ملی تو فوراً مکہ کا رخ کیا۔ بیوی ہمراہ تھی، دل تو اسلام قبول کر ہی چکا تھا، بتوں کی محبت پاش پاش ہو چکی تھی اور عقیدہ توحید دل میں پیوست ہو چکا تھا، بس زبان سے اس کا اظہار باقی تھا۔ عکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کہنے لگے، میری بیوی ام حکیم نے بتایا ہے کہ آپ نے میرے لیے امان کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے لیے امان ہے۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو مارے شرم کہ میری گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اس روئے زمین پر سارے لوگوں سے زیادہ صالح و صادق اور سب سے زیادہ وفادار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے کسی بھی قسم کی دشمنی کی ہو یا کوئی بھی مجلس برپا کی ہو جس میں میرا مقصد شرک کا اظہار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی: الہی، اکرما نے میرے ساتھ جیسی بھی دشمنی کی ہو اور تیری راہ میں جو بھی روڑے اٹکائے ہوں، تو ان سب کے لیے اس کی مغفرت فرما دے۔ اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو بھی بھلائی کا حکم دیں گے میں مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام لانے سے پہلے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنا خرچ کرتا تھا، اللہ کی قسم اب اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا، اور جس قدر میں نے اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی غرض سے لڑائیاں کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اب میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صادق تھا۔ ایک نیک خاتون کی بدولت وہ جنت کی راہی بن گئے۔ بلا شبہ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اپنے قول کے سچے تھے۔ بقایا زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مرتدین اسلام کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور اس فتنہ کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی شہادت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 13 ہجری میں شام کے علاقے میں اجنادین کی جنگ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔